بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میرا نام ہے محمد افضل۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی معلومات افضل کے ساتھ۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنی اگلی قسط کی طرف۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں، شکریہ۔ ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس آ گئے۔ بحیرہ نے جو کچھ کہا تھا وہ سب دماغ میں گونج رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس نے جو پیشین گوئی کی تھی وہ ذہن میں گردش کر رہی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے ملک سے باہر نکلنے کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ واپس ہوئے تو اس طویل سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا ذہن میں تازہ کرتے رہے، لوگوں سے جو کچھ سنا تھا اس پر غور کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے بڑے ریگستان اور اونچے اونچے پہاڑ دیکھے، ہرے بھرے چمنستان اور پھولوں سے لدے ہوئے باغ دیکھے، طرح طرح کے نشیب و فراز طے کیے تھے، مختلف شہروں اور بستیوں سے گزرے تھے۔ ان سے متعلق لوگوں میں جو گفتگویں ہوئی تھیں، ماضی اور حال کے بارے میں جو باتیں ہوتی تھیں، سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ سے سنی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے لوگ بھی ملے جو انہی چیزوں کو پوجتے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم پوجتی تھی۔ ایسے لوگ بھی نظر آئے جو اس آسمانی کتابوں کے احکام پر عمل پیرا تھے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ کچھ لوگ آتش پرستی میں مگن ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو پتھر کی مورتی کے حضور عبادت کی رسوم ادا کرتے ہیں اور بندگی کے آداب بجا لاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نکیل یہودی علماء کے ہاتھوں میں دے رکھی ہے، جو کتاب الہی کی من مانی تعویلیں کرتے ہیں اور اپنے جی سے شریعت بناتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو عیسائی پادریوں کے اشاروں پر چلتے ہیں، جنہوں نے غیب دانی کا ڈونگ رچا رکھا ہے۔ اس اندھیارے میں، ہاں اس گٹا ٹوپ اندھیارے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے، غور و فکر کرتے، افکار و خیالات کا سلسلہ بندھ جاتا اور دیر تک اسی عالم میں پڑے رہتے۔ رہ رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچتے، کس کی راہ ٹھیک ہے اور کس کی غلط، کون حق پر ہے اور کون باطل، حق کہاں ہے اور وہ ہے کیا۔ کم سن مگر عقل مند اور روشن ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر تھی کسی طرح حق مل جائے، اس کی حقیقت کھل جائے، تاریکی کا پردہ چاک ہو جائے اور روشنی نظر آ جائے۔ لڑکا پن کا زمانہ کھیل تماشے کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھیل تماشوں سے کوسوں دور رہتے، بیکار باتوں اور فضول کاموں میں کوئی دلچسپی نہ لیتے، ہمیشہ حق کی دھن میں رہتے، اس فکر میں رہتے کہ کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جس میں کوئی رہنمائی ہو، کوئی ایسا نشان نظر آ جائے جس سے کسی حقیقت کا سراغ لگتا ہو۔ گھرانہ والوں کے ساتھ عکاظ، مجنہ اور ذی المجاز بھی جاتے۔ یہ عرب کے مشہور بازار تھے جو مکہ کے آس پاس ہی لگتے، پھر لگتے بھی حرمت کے مہینوں میں جن میں جنگ و خون ریزی حرام ہوتی ہوئی جنگیں بھی رک جاتی، انتقام کے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھ جاتے، اور یہ حرمت کے 4 مہینے تھے: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ان بازاروں میں ہر قسم کی چیزیں بکتیں، بیرون ملک سے بھی سامان آتا اور فروخت ہوتا۔ اس کے علاوہ ان میں شعر و شاعری کی محفلیں جمتیں، مقررین اپنی اپنی خطابت کے جوہر دکھاتے، ہر شخص اپنے افکار و خیالات کا برملا اظہار کرتا، ہر مذہب کا آدمی اپنے عقائد کی اشاعت کرتا، ہر شخص پوری آزادی سے اپنے نظریہ و مسلک پر عمل کرتا، نہ وہاں کسی طرح کا خطرہ ہوتا نہ کسی سے اندیشہ، ہر ایک مطمئن اور بے غم ہوتا کہ یہ حرمت کے مہینے ہیں۔ یہ بازار آدمیوں سے بھرے ہوتے، ان میں طرح طرح کے لوگ ہوتے، جگہ جگہ کے باشندے ہوتے، ہر طرف ایک چہل پہل ہوتی، ایک ہمہ ہمی ہوتی۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں سے ملنے جلنے کا، ان کے افکار و عقائد کو سمجھنے کا اور ان کے قول و عمل کو پرکھنے کا بڑا اچھا موقع ملتا، اور یہ فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوتی کہ کون راہ راست پر ہے اور کون اس سے پرے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں ہوتے اور یکسوئی حاصل ہوتی تو ساری باتیں بارگاہ عقل میں پیش کرتے، جو بات صحیح معلوم ہوتی ذہن نشین کر لیتے اور جو غلط معلوم ہوتی اس سے دور ڈال دیتے۔ 12 سال کی عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرانے لگے تھے۔ اس سے غور و فکر میں اور مدد ملی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب مشغلہ تھا۔ کچھ گھر والوں کی بکریاں ہوتیں اور کچھ قبیلے والوں کی۔ ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور ٹیلوں اور میدانوں کی طرف نکل جاتے، جہاں بکریوں کو آزادی سے چرنے کا موقع ملتا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پرسکون اور پرکیف فضا میسر ہوتی۔ وہاں فکر و نظریے کے لیے، غور و تدبر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک وسیع میدان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ وسیع و عریض کائنات ایک کتاب کی مانند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھلی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سیر کرتے اور اس کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکپن کے ایام اور جوانی کے سال گزارے، نہ کہ دوسرے لڑکوں اور جوانوں کی طرح کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں، فضول باتوں اور بے مقصد کاموں میں۔ اس نوعمری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑوں کی طرح سوجھ بوجھ اور دوربینی تھی۔ بچپن کا واقعہ ہے، کعبہ کی دیواریں بن رہی تھیں۔ بچوں نے تہہ بند اتار کر کندھوں پر رکھ لیے اور پتھر ڈھونے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مضبوطی سے باندھ لیا۔ چچا نے کہا، بچوں کو دیکھو، اپنے اپنے تہہ بند انہوں نے کندھوں پر رکھ لیے ہیں اور اب کیسے مزے سے ڈھو رہے ہیں، تم بھی ایسا ہی کر لو، پھر کندھے نہیں دکھیں گے۔ مگر چچا کے کہنے سے ایسا کرنا چاہا تو مارے غیرت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ مکہ میں عام رواج تھا کہ رات کو لوگ اپنے اپنے کاموں سے چھٹی کر کے جمع ہو جاتے۔ طرب و نشاط کی محفلیں آراستہ ہوتیں، دلچسپ تفریحی پروگرام ہوتے۔ داستان گوئی و داستان سرائی اس پروگرام کا ایک اہم جز ہوتا۔ کوئی شخص جس کو اس فن میں کمال ہوتا، داستان سنانا شروع کرتا اور لوگ رات بھر بیٹھے سنتے رہتے۔ یہ گویا اس زمانہ کا کلچر پروگرام تھا۔ ایک ساتھی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابھارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رات تم بھی اس محفل کا لطف اٹھاؤ۔ نوجوانی کا زمانہ تھا، ساتھی نے زیادہ کہا تو تیار ہو گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ فرمایا، اچھا آج رات میری بکریاں تم دیکھتے رہنا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تفریحی پروگرام میں شرکت کرنے کے گھر سے آبادی کی طرف چل پڑے۔ راستہ میں کسی کے گھر سے گیت کی آواز آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کر سننے لگے، کچھ دیر میں ہی نیند آ گئی اور سو گئے۔ آنکھ کھلی تو دن چڑھ چکا تھا، سورج کی گرمی میں تیزی آ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی کے پاس لوٹ آئے۔ ساتھی نے دیکھتے ہی پوچھا، کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رات کیسی گزری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بتاؤں، جا رہا تھا کہ راستے میں ایک جگہ گیت گانے کی آواز آئی۔ گیت بڑا سہانا تھا، آواز بھی بڑی سریلی تھی۔ سوچا کہ تھوڑی دیر اسے بھی سن لوں، پھر جاؤں گا، مگر بیٹھا تو نیند آ گئی۔ پھر آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ دوسرے رات ساتھی نے پھر اکسایا، دیکھو آج یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر روانہ ہو گئے، مگر راستے میں ہی تھے کہ کانوں میں گیت کی آواز پڑی۔ گیت بلا کا سہانا تھا، ایسا لگتا تھا گویا آسمان سے آواز آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سننے بیٹھ گئے، کچھ دیر میں نیند آ گئی اور سو گئے۔ 40 برس کی زندگی میں صرف 2 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا ارادہ کیا، مگر دونوں مرتبہ خدا نے بچا لیا کہ تیری شان ان فضولیات سے بالا تر ہے۔ پھر کبھی خواب میں بھی اس طرح کا خیال نہ آیا اور نہ کبھی کوئی ایسی بات سرزد ہوئی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت پر کوئی حرف آتا یا عفت و پاک بازی پر کوئی آنچ آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کے پیکر تھے، عفت و پاک بازی کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے، سچائی کے لیے پوری قوم میں مشہور تھے، دیانتداری و ایمانداری میں تو اپنی مثال آپ تھے۔ اہل مکہ نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا خطاب دیا تو کوئی حیرت کی بات نہیں تھی، ہاں ذرا بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی خطاب زیب دیتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو زیب دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں تیر اندازی سیکھی، جوان ہوئے تو فن سپہ گری میں مہارت حاصل کی، اور جنگ فجار ہوئی تو چچاؤں کے دوش بدوش رہے۔ یہ جنگ قریش اور حوازن کے درمیان ہوئی تھی اور تاریخی جنگ تھی، بڑی ہی خوفناک جنگ اور تباہ کن جنگ۔ عرب کی سرزمین نے کبھی ایسی جنگ نہ دیکھی تھی۔ یہ جنگ برسا برس رہی۔ شریک ہونے کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوئے، لیکن کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ اس جنگ میں گھرانے کے گھرانے تباہ ہو گئے۔ اس سے کچھ لوگوں کو بہت دکھ ہوا اور انہوں نے صلح کی آواز اٹھائی۔ بالآخر دونوں فریقوں میں معاہدہ ہو گیا۔ یہی معاہدہ حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا۔ اس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 16 سال تھی۔ معزز سامعین، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔
اللہ حافظ۔